بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 5 روحانی علاج کے سلسلے کی آج یہ 11ویں نشست ہے۔ آج کا پہلا روحانی علاج ہے گھر سے بد اثرات کا خاتمہ۔ تو اگر کسی گھر میں اثرات محسوس ہوتے ہوں اور اس اثرات کی وجہ سے ایسا لگتا ہو کہ اس وجہ سے گھر میں نا اتفاقی، نا چاکی، بے برکتی وغیرہ ہو، تو اس کے لیے چاہیے کہ مغرب کی نماز پڑھ کر گھر میں 7 مرتبہ آپ اذان پکاریں اور تکبیر کی طرح اذان کے کلمات کو دہرائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے آواز اتنی ہو کہ گھر کے چاروں کونے میں آپ کی آواز پہنچ جائے۔ بہت زیادہ بلند آواز کی بھی حاجت نہیں ہے، لیکن بہت پست آواز بھی نہ ہو، بلکہ معتدل میانہ آواز ہو کہ گھر کے افراد بھی سنیں، اور اس طریقے سے کہ اگر گھر آپ کا جتنا بڑا ہے اس کے چاروں کونوں میں اگر ایک ایک فرد کو کھڑا کر دیا جائے تو وہ آپ کے اذان کے کلمات کو بخوبی سنیں۔ بس اتنی آواز ہونی چاہیے۔ 7 مرتبہ اذان پڑھنے کے بعد آپ سورۃ البقرہ شریف پڑھیں گے۔ بسم اللہ سے شروع کر کے الف لام میم سے 20 آیت پڑھیں گے، ان اللہ علی کل شیء قدیر تک۔ بس اتنا ہی کرنا ہے۔ یہ 7 روز مسلسل کریں گے۔ تو اول تو اگر آپ کے گھر میں کوئی اثرات ہوگا تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ 7 روز ہی یہ مختصر سا عمل کرنا آپ کو بہت دشوار ہوگا۔ مطلب دشواری ایسی ہوگی کہ کچھ رکاوٹیں پیش آ جائیں گے، یا آپ جیسے آپ بھول جائیں گے، آپ کہیں باہر چلے گئے تو اچانک سے یاد آیا کہ اب مغرب کی بات پڑھنا ہے، اس طریقے سے۔ یہ فقیر کا ایک جیسے بہت پرانا، مطلب سینکڑوں، پتہ نہیں ہزاروں لوگوں کو میں نے بتایا ہوگا۔ تو بحمدہ تبارک و تعالی یہ بہت زیادہ آزمودہ ہے اور بہت بہترین اور سادہ سا سمپل سا عمل ہے۔ گھر سے ہر قسم کے ایسے بد اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی ایسا محسوس ہو 7 دن اس طریقے سے کر لیجئے۔ لیکن ہاں، یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے میں اکثر وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی خاص معاملہ ہو یا کوئی بہت پرانا معاملہ ہو گھر میں بد اثرات کا، اور اس طریقے سے کوئی آصب وغیرہ کا معاملہ ہو، تو بغیر روحانی معالج کے مشورے کے یہ نہیں کرنا ہے۔ اور اگر ایسی کوئی کیفیت ہو تو جیسے آپ یہاں سے پوچھیں، یہاں سے مشورہ کریں، اور یہ اس فقیر کے بتانے سے جو صاحب علم حضرات ہیں اور جو ضرورت مند لوگ ہیں اور اس طریقے سے وہ کریں گے، میری دعا ہے، میری توجہ ان کے ساتھ ہوگی اس بتانے کے حوالے سے کہ آپ کریں گے، انشاءاللہ تعالی 100% فائدہ ہوگا۔ تو 1 نمبر تو یہ۔ اور دوسرا روحانی علاج آج کی اس نشست کا ہے روزی میں بے پناہ برکت۔ تو اس کے لیے ایک نہایت ہی آسان جامع وظیفہ جو حدیث شریف میں فرمایا اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے الملفوظ میں ارشاد فرمایا ہے، اور آپ نے نقل فرمایا، کہا کہ صحابی رسول حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس دنیا ذلیل و خوار ہو کر کے آئی۔ تو یہ ہمارے مشائخ کے معمولات کا، اور میں نہیں سمجھتا، میرا وجدان تو یہ کہتا کہ ہمارے مشائخ میں شاید کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس کے وظیفے میں، جن کے معمول میں یہ وظیفہ نہ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ ان میں وہ کلمات ہیں جن کے توسط سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ تو یہ پڑھے۔ اس کا 2 وقت میں اکثر بتاتا ہوں، بلکہ 4-5 سال قبل میری ایک کلپ بھی ہے اس تعلق سے، کہ اس کا جو بہت گولڈن ٹائم ہے پڑھنے کا روزانہ، وہ ہے عین صبح صادق۔ جیسے ہی صبح صادق طلوع ہو، بس آپ 100 مرتبہ اس کو پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اس کا دوسرا وقت ہے فجر میں، سنت اور فرض کے درمیان۔ یہ وقت بھی بہت عمدہ، بہت بہترین ہے۔ تو اگر صبح صادق کے وقت نہ ہو سکے تو اس وقت میں اس کو معمول میں رکھیں، انشاءاللہ تعالی دنیا ذلیل و خوار ہو کر کے آئے گی۔ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ وظیفہ دو تو کبھی پڑھا نہیں پڑھا، پھر 10 دن کے بعد آگے کہتے ہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے، توبہ استغفر اللہ۔ یہ مطلب کہ
خیر اس پر انشاءاللہ باضابطہ، یہ تو خیر عام لوگوں کا، یہاں تو مطلب کہ وہ عامل بننے والے یا عامل کہلانے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے کہ کچھ ہو نہیں رہا، توبہ استغفر اللہ. تو اس پر انشاءاللہ تعالی تفصیلی گفتگو ہوگی. تو یہ نمبر 2. نمبر 3 آج کی نشست کا روحانی علاج یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دن بھر گناہوں سے محفوظ رہیں تو فجر میں تمام اوراد و وظائف سے فارغ ہونے کے بعد طلوع آفتاب سے قبل 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. تو فرمایا کہ شیطان اپنی پوری ذریت کے ساتھ بھی اگر کوشش کرے کہ آپ سے گناہوں کا صدور کرا دے تو اس کے لیے یہ ناممکن ہے، تا وقت کہ آپ کا نفس خود اس کی معاونت نہ کرے، یعنی آپ خود سے نہ چاہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس کو پکڑ لیجئے. 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، انشاءاللہ وہ دن پورا دن گناہوں سے محفوظ رہیں گے. نمبر 3. نمبر 4 آج کی نشست کا روحانی علاج ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سب کام بآسانی ہو جائیں، اس میں رکاوٹیں نہ ہوں، اور یہ کہ خیر کے ساتھ آپ کے سب کام انجام پائیں، تو چاہیے کہ وہی طلوع آفتاب سے قبل فجر کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 10 مرتبہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے سب کام بن جائیں گے. 5واں روحانی علاج آج کی اس نشست کا ہے کہ وہ ایک وظیفہ ہے جو میں ہزار لوگوں کو دے چکا، اور جس نے بھی پڑھا اللہ کے فضل سے اس نے اس کا لطف اٹھایا اور غیبی مدد ہوئی. وہ ہے یا مسبب الاسباب. بس یہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب. 500 مرتبہ گن کر کے پڑھیے. تسبیح کے دانوں کو کاؤنٹ کر لیجئے، کم زیادہ نہ ہو، اور اس طریقے سے اول 11 مرتبہ درود شریف، اور 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں درود، ورنہ 11 مرتبہ بہتر ہے اول و آخر، اور 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب. اچھا، بعض مشائخ نے فرمایا کہ اس کو ایسی جگہ پہ کھلی چھت میں یا ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں آسمان اور سر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یعنی سر میں امامہ یا ٹوپی وغیرہ نہ رکھے. تو اس طریقے سے اگر میسر ہو تو ایسے پڑھے، ورنہ آپ اس کو کیسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹوپی سر میں لگائے اور کسی بھی جگہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور ہماری بہنیں مائیں خواتین جو ہے وہ باقاعدہ جیسے ان کو پڑھنا چاہیے نماز میں سر پہ دوپٹہ اور اس طریقے سے، وہ ان کے لیے وہ نہیں. تو یہ پڑھے، اور اس کے ساتھ میں سورہ مزمل 7 مرتبہ. یہ 2 وظیفہ جو کرے گا تو وہ ہر مقصد کے لیے، کسی کا کام نہیں ہو رہا ہے یا سیلری نہیں بڑھ رہی ہے یا کوئی گھر کا مسئلہ بک نہیں رہا یا گھر خریدنا وغیرہ، کوئی بھی مسئلہ آپ لکھ لیجئے. تو میں اکثر یہاں سے لوگوں کو بتاتا ہوں، تو میرے بتانے سے جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، یہ میری دعا ہے، میری توجہ ہے. تو آج کی نشست میں اتنا ہی، اور فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.